پیش خدمت ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو وصیت چھوڑی وہ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی امت کو نمازوں کی وصیت کر رہے تھے، لیکن آج کتنے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ مسلمان کو ہر سہولت میسر ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے مسلمان کی جان پر بن جاتی ہے۔ کہیں کان میں درد ہو گیا، کہیں سر میں درد ہو گیا، کہیں پیٹ میں درد ہو گیا، وہ نماز جس نماز کو پیارے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، آج وہ نماز مسلمان کے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں کہ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول پر نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا جہاد مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ۔ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ ڈائریکٹ مباشرتاً
اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کو اپنی پکار سناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان نماز کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کے مرنا۔ عزیزان قدر، آج اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام۔ پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا جائے، کیونکہ کثیر تعداد مسلمانوں کی آج نماز نہیں پڑھتی۔ اے میرے بھائیوں، ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ارشاد فرمایا اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ پیارے بھائیوں، توحید کے بعد جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندہ مسلمان کو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، مگر 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ خواتین کا وہ طبقہ جن کو حیض یا نفاس کی ایام ہو، اسی طرح وہ بچے جب تک کہ وہ بلاغت کو نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح وہ انسان
انسان جو پاگل ہو جائے، ان 3 اشخاص کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیکن پڑھنی ضرور ہے، معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ پیارے نبی جب تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کرتے، آپ بلال حبشی کو حکم دیتے، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پیارے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جو کہ اسلام کا اہم ترین دوسرا رکن ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حدیث جبریل کے اندر جو کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جناب جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو گواہی دے اس بات کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور اللہ کے گھر کا حج کر استطاعت ہو تو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تو ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، اے معاذ تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، میری رسالت کی طرف بلانا، اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر جس کی نماز صحیح اور مکمل نکلی تو اس کے بقیہ اعمال پر غور کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس مرد میں اللہ کے رسول نے وفات پائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں تھے، آپ کو ہوش آتا، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو ہوش آیا، آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی بھی ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ابی بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
طبیعت جب تھوڑی سی سنبھلتی ہے اللہ کے نبی اپنے 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی امامت کروا رہی ہیں. اللہ کے رسول ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. جناب صدیق نے اللہ کے رسول کی قضا میں نماز ادا کی اور دیگر صحابہ کرام نے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قضا میں نماز ادا کی. پیارے بھائیو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے نماز ادا کرنے کے لیے. اے میرے بھائیو اگر سننا چاہتے ہو تو سنو اپنے نبی کی آخری وصیت. اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو وصیت چھوڑی وہ سن لیجئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کو ضائع نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اپنی امت کو نمازوں کی وصیت کر رہے تھے. لیکن آج کتنے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ مسلمان کو ہر سہولت میسر ہے, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے مسلمان کی جان پر بن جاتی ہے. کہیں کان میں درد ہو گیا, کہیں سر میں درد ہو گیا, کہیں پیٹ میں درد ہو گیا. وہ نماز جس نماز کو پیارے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا, آج وہ نماز مسلمان کے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہمیں بڑے ہی افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ کہیں مسلمان تجارت کے پیچھے لگ کے نماز چھوڑ دیتا ہے, کہیں خرید و فروخت کے پیچھے لگ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, کہیں نوکری کے پیچھے لگ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, کہیں بیوی بچوں کی آڑ میں نماز چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار. ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مومنین تو وہ ہیں نہ ان کو ان کی تجارت, نہ خرید و فروخت, نہ ان کی نوکریاں اللہ کے ذکر سے, نماز کے قائم کرنے سے, زکوٰۃ کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے, کس دن سے, جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے. پیارے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو اہل تقوی کی علامت ہے. نماز وہ عبادت ہے جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ بندہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے, ورنہ وہ گمراہی کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب, یہ قرآن مجید جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب ہر شک و شبہ سے پاک ہے. یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی والے لوگ کون ہیں, متقی لوگ کون ہیں؟ آؤ اس کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غائب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر اتارا گیا, وہ سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون, یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, یہی بندہ در حقیقت سچا پکا مومن مسلمان ہے. اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ہاں
بڑے بلند درجات ہیں، بڑا ہی عزت والا رزق ہے۔ ایسے لوگ نمازی لوگ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی معزز لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں سنو، بڑی ہی پیاری آیت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ در حقیقت سچے پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی ہاں بڑے بلند درجات ہیں اور بڑی مغفرت ہے اور ایک عزت والا رزق ہے۔ میرے بھائیو، نماز وہ عبادت ہے جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کا وعدہ کیا ہے، اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے، جو جنت والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن۔ ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے اہل ایمان مردوں اور خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بڑے ہی اچھے ٹھکانے ہیں اس جنت کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ یہی در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے بھائیوں آگے اور مزید نماز کی اہمیت اور فضیلت سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، جس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، یعنی پہلے بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر بندہ اپنی گزارشات، اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ ڈائریکٹ مباشرتاً اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کو اپنی پکار سناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان نماز کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے بندہ مسلمان جب اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک نیکی ملتی
ملتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب وہ نماز کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں مکمل لکھ دیتا ہے کہ وہ نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وہ آخر میں یہ کلمہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے جس دروازے سے چاہتا ہے تو جنت کے اندر چلا جا۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اندر جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو، وہ ڈیلی اس نہر کے اندر غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، البتہ کہ وہ کبائر سے اجتناب کرے۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو بندہ مسلمان دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے رب ذوالجلال اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے لوگ رب ذوالجلال کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے ہیں۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تحقیق اس کے عمل برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز ادا کرتے، چاشت کی نماز ادا کرتے، سورج گرہن کی نماز ادا کرتے، چاند گرہن کی نماز ادا کرتے، صلاۃ الاستخارہ ادا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت ہوتی، غم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ کے رسول سفر سے جانے سے پہلے نماز ادا کرتے، اللہ کے رسول سفر سے آنے کے بعد نماز ادا کرتے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان دن کے اندر اللہ کے لیے 12 رکعتیں ادا کرتا ہے فرضوں کے علاوہ، اللہ رب العزت ایسے مسلمان کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے۔ میرے بھائی وہ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں، اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، اور ظہر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے، اللہ رب العزت ایسے انسان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمان
عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے چہرے، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے قیامت کے دن کیا روشنی ہوگی، کیا چمک ہوگی، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محشر کے میدان میں پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یعنی نمازیوں کے پاس قیامت کے دن وضو کے نشانات ان کی پہچان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشانات دیکھ کر اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ لوگ میرے امتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ خود تو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد نماز سے باغی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کے اوپر بڑے ہی سخت طبیعت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دن کہا بیٹا نماز پڑھ لو، گھر والی سے کہا نماز پڑھ لیجئے اور دوسرے دن بھول گئے، نہیں بلکہ ہمیشہ کی اختیار کیجئے، روز ان کو نصیحت کیجئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 برس تک جب پہنچ جائیں اگر وہ نماز کی پابندی نہ کریں تو ان کو مار دو نماز کے لیے، ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر باپ اپنے بچے کو اس بات کی وصیت کرے جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، فرشتوں نے آ کر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ اے زکریا اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، وہ نماز کی حالت میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں مریم علیہ السلام کی گود میں تھے انہوں نے اپنی امت کو اس بات کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اس بات کا اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیجئے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی،
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے میرے بھائیو، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ جب آپ سے کہا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک رات تہجد کی نماز میں ایک رکعت کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کی، سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ غور کرو مسلمانوں، اللہ کے رسول ایک رکعت کے اندر کتنی لمبی قرات کرتے تھے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، اب ان لوگوں کے بارے میں سن لو جو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن جماعت چھوڑ دیتی ہیں۔ ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان سنے اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے بغیر کسی شرعی عذر کے، ایسے انسان کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے حکم دوں اور پھر میں اقامت کے لیے حکم دوں اور کسی شخص کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اے مسلمانوں غور کرو، وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو لوگ جماعت کے لیے مساجد میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینے کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ کل وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جب ان کے لیے اذان دی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہنے والے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں، تو تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے اوپر سب سے وزنی نمازیں فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر ان منافقین کو فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل چل کر بھی مساجد میں آنا پڑے نماز کے لیے تو یہ ضرور آئیں۔ اور میرے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے بے نمازی کے انجام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل مسلمانوں کی کثیر تعداد بے نمازی ہے۔ 100 میں سے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے بارے میں سنو کہ شریعت کے اندر ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا قرآن بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ارشاد فرمایا اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جہاد نہ کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ عمل کر لیے تو انہوں نے اپنا جان، مال، خون مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اے مسلمانوں غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو قتل مت کرو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں کہ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول پر نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا جہاد مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ۔ اسی طرح میرے بھائیوں آگے سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا بھائی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی نمازی لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی بے نمازی اہل ایمان کا بھائی نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، بڑی پراپرٹی ہے اس کے پاس، بڑی سلطنت ہے اس کے پاس، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نہایت ہی نالائق ترین انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر اپنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی کہ وہ نمازیں قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جب ان کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے ختم کیا تو آگے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے نالائق ترین لوگ آئے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے تھے، یہ عن قریب اپنے کیے کی سزا کو پا لیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب اہل ایمان نمازی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو بے نمازی لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ ارشاد فرمایا کہ جس گھڑی پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کو استطاعت نہ ہوگی سجدہ کرنے کے لیے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ذلت ان کے اوپر طاری ہوگی جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا میں صحیح سلامت تھے، ان کو سجدے کے لیے پکارا جاتا تھا تو یہ نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے۔ اللہ کا منادی پکارتا تھا حی علی السلام، حی علی الفلاح، اے مسلمانوں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اس وقت یہ مسلمان بے نمازی اپنی کاروبار میں کھوئے ہوتے تھے، اپنی تجارت میں ڈوبے ہوتے تھے، اپنی نوکری میں نماز کو بھلا دیتے تھے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، کوئی دیکھے گا کہ اس کا باپ جنت میں نہیں آیا، کوئی دیکھے گا اس کی ماں جنت میں نہیں آئی، کوئی دیکھے گا اس کی بیوی جنت میں نہیں آئی، کوئی دیکھے گا اس کی بیٹی جنت میں نہیں آئی۔ اہل جنت جہنمیوں سے، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے دوزخیوں، اے جہنمیوں، اے مجرموں، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آ گئی ہے؟ جہنمی جواب دیں گے، اہل النار جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں چھوڑتے تھے۔
اے میرے بھائیو آؤ سنو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وما ادراک ما سقر، ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ جہنم کے اندر مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں بے نمازیوں کے لیے وائل سنائی گئی ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ارشاد فرمایا کہ وائل ہے، خرابی ہے بے نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ وائل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو پھینکا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ کے اندر ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ارشاد فرمایا کہ نہ تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، بڑا ہی اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل پڑا. اے بے نمازی، اے جھٹلانے والے، تیرے اوپر حسرت ہے. فرمایا پھر تیرے اوپر حسرت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات مجھے دو آدمی دکھلائے گئے جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک وہ آدمی ہے جو قرآن یاد کر کے بھلا دیتا تھا اور ایک وہ بدبخت ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو جھٹلانے والا کہا ہے جو رکوع نہیں کرتے. ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن ایسے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، وائل ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مشرکین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جو اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہیں. ارشاد فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جو اپنے کفر پر خود شاہد ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ سنو مسلمانوں، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ارشاد فرمایا اللہ کی مساجد کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے سے منور ہیں، یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، نماز قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں ڈرتے. اسی طرح میرے بھائیوں انسان کا جان بوجھ کر نماز ترک کرنا عذاب قبر کا بھی باعث بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اے میرے بھائیوں قبر کے اندر کون جواب دے گا؟ وہ جواب دے گا جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے سجدے کیے ہوں گے، اللہ کے ہاں قیام کیا ہوگا، اللہ کے سامنے رکوع کیے ہوں گے. وہ بندہ قبر کے اندر جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے
جس رب کی میں نے دنیا میں عبادت کی، جس رب کے لیے میں نے نمازیں پڑھی، جس رب کو خوش کرنے کے لیے میں نے سجدے کیے، اے میرے بھائیوں بے نمازی قبر کے اندر جواب نہ دے سکے گا، یہ نہیں بتلا سکے گا کہ میرا رب کون ہے، وہاں کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جائے گا جو لوہے کی گزوں سے اسے مارے گا اور پوری مخلوق اس کی پکار سنے گی مگر جنوں اور انسانوں کے علاوہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر منافقین کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ ارشاد فرمایا بے شک یہ منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ تدبیریں فرما رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت ہی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو تو یہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں بلکہ ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہو کہ منافقین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین کا ٹولہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں جو بندہ بھی بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ایسے انسان کے لیے سزا کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ایسے انسان کے جسم سے برکت ختم ہو جائے گی، اولاد سے برکت ختم ہو جائے گی، گھر میں برکت نہیں رہے گی، کسی چیز میں بھی برکت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ رب ذوالجلال نے سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اے مسلمانوں جان لو یہ نماز بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جو نماز سے اعراض کرے گا، نماز سے غافل رہے گا، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ایسے بدبخت کو، ایسے مجرم کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری آنے والے انسان تک لوگ ہوں گے، اتنی بھیڑ ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جن ہوں گے، تمام کی تمام مخلوق ہوگی۔ اگر ایسے انسان کو بے نمازی کو بدبخت کو اس وقت اندھا بنا کر اٹھا لیا جائے تو ایسے انسان کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تو اسے اپنے قدموں کے نیچے کچل ڈالیں گے۔ اے مسلمان ذرا تدبر کر، غور کر، فقط آدھا گھنٹے کے لیے اپنی آنکھیں ذرا بند کر لے، پھر روڈ کے اوپر چل، کس طرح لوگ تجھے کچلتے ہوئے جائیں گے، کوئی بھی تیری پرواہ نہیں کرے گا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ساری کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس دن یہ بے نمازی کہے گا، یہ بدبخت کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، ساری ساری رات بیٹھ کر میں فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، ہوٹلوں میں گھومتا تھا، مجرے دیکھتا تھا، ہر کام کرتا تھا، ہر غیر محرم عورت کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ جس جس چیز سے تو نے منع کیا تھا میں ہر اس چیز کو دیکھتا تھا، میری تو بڑی نظر تیز تھی، میری نظر بڑی دور جا کر ٹکتی تھی۔ اے اللہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھا لیا گیا ہے؟ رب ذوالجلال جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
اللہ ارشاد فرمایا کہ تیرے سامنے میری آیتیں آئیں، قرآن تلاوت کیا گیا، میرے نبی کے فرموزات آئے، تو نے جھٹلا دیا، تو نے بھلا دیا، آج اے بدبخت اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ آخرت میں بے نمازیوں کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے جو علماء ہیں ان کے کیا فتاوی ہیں بے نمازیوں کے بارے میں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، وہ شراب بھی پیتا ہے، کیا ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا میرا جائز ہے یا اس سے طلاق لے لینی چاہیے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا آپ کا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے بے نمازی شوہر سے طلاق لے لی جائے، کیونکہ بے نمازی کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے یہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ آگے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لہذا بے نمازی کافر ہے، چاہے وہ نماز کے وجوب کا انکار کرے یا نہ کرے۔ ہاں اگر وہ نماز کے وجوب کا منکر ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، اور اگر وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے اور اس کے وجوب کا انکار نہیں کرتا، اور ان دو حدیثوں کی روشنی میں اور ان کی ہم معنی دیگر حدیث کی پیش نظر علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ بھی کافر ہے۔ تو آگے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والی خاتون، تیرے لیے اس وقت تک اپنے مذکورہ شوہر کی طرف واپس جانا جائز نہیں جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں سچی اور خالص توبہ نہیں کرتا اور نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بے نمازی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذکورہ دو حدیث ذکر کی، اور عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں جن کا قول امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی بھی عمل کے بارے میں کفر تصور نہیں کرتے تھے مگر اس شخص کے لیے جو نمازیں چھوڑتا تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوے کے اندر لکھا ہے کہ مشہور امام اسحاق ابن رہوہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اہل علم کی یہی رائے ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیخ ابن تیمیہ مزید لکھتے ہیں کہ امام ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل اور ابی ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اور مزید شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی ان کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ موطا امام مالک کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے نمازی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر امام ابن حزم کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اور بھی دیگر صحابہ کرام کے نام شمار کروائے ہیں جو بے نمازی کو کافر سمجھتے ہیں، مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے علاوہ بے نمازی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینے والے امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن رہوہ، عبداللہ بن مبارک، ابراہیم نخی جو کہ ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ایوب سختیانی، ابو بکر بن ابی شیبہ،
زہیر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ اسی طرح میرے بھائیوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر امام شافعی کا بھی یہ قول نقل کیا ہے بے نمازی کے بارے میں۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے امام شافعی کے بارے میں کہ وہ بھی بے نمازی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی لجنہ دائمہ نے بے نمازی کو کافر قرار دیا ہے، جس کے رئیس شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح شیخ فوزان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا بے نمازی کے بارے میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 53 سے استدلال کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ایسے بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بھی نفقہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ کفر کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جب نماز کے لیے آتی ہیں تو نہایت ہی کاہلی سستی کے ساتھ آتی ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں تو ان کے دل دکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کے لیے 4 آنے خرچ کرنے پڑ جائیں تو ان کی جان پر بن جاتی ہے، ان کو شیطان مختلف خواب دکھلاتا ہے اس وقت۔ اسی طرح میرے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید فتاوے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 وہ لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، تو ایسے بے نمازی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں۔ اگر نکاح کیا جائے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 10 کے اندر مشرکین مردوں کے ساتھ اہل ایمان خواتین کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نمبر 2 فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نکاح ہونے کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایسے انسان کے نکاح کو فاسد کرا دیا جائے گا۔ نمبر 3 شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ نمبر 4 شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے حرام ہے کہ وہ مسجد الحرام کی حدود میں داخل ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے مسلمانوں یہ مشرکین پلید ہیں، نجس ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے نزدیک بھی نہ آنے پائیں۔ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، کوئی اور مر جاتا ہے، تو اس کی میراث میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، یہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نمبر 6 شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے، نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، شیخ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اس کو صحرا میں جا کر، جنگل میں جا کر، گڑھا کھود کر پھینک کر دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح نمبر 7 شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر حکمرانوں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، اگر وزیروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے، اگر مالداروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے بے نمازی لوگ قارون کے ساتھ ہوں گے، اگر تاجروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے بدقسمت لوگ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کفار کے ساتھ قیامت کے دن ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے۔ اسی طرح نمبر 8 شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اس کے اہل خانہ کے لیے جائز نہیں
کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ کسی نبی کو، اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ مشرک مرے ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ مجھے دوش نہ دے، میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دارالسلام کی طرف سے ایک فتاوی اسلامیہ ہے جلد نمبر 1، اس کے اندر ان مشائخ کے یہ فتاوے وارد ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال میں نے نقل کیے ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے ما حکم تارک الصلاۃ، اس کے اندر یہ اقوال ان کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے بیان کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نمازوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ نمبر 2، نماز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ نمبر 4، نماز تقوی کی علامت ہے۔ نمبر 5، نماز پڑھنے والے لوگ اللہ رب العزت کی ہدایت پر ہیں۔ نمبر 6، نماز پڑھنے والے لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ نمبر 7، نمازیوں کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری ہے۔ نمبر 8، نمازیوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ نمبر 9، نمازی لوگ ہی پکے مسلمان ہیں۔ نمبر 10، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں پاکیزہ رزق ہے۔ نمبر 11، نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی جنت ہے۔ نمبر 12، نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں۔ نمبر 13، نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ نمبر 14، نمازی لوگ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہیں۔ نمبر 15، نماز کو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ پیارے بھائیوں، آئیے اب دوسرے گروہ کے بارے میں سنیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت چھوڑتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے جو اذان سن کر بغیر شرعی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ نمبر 2، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ نمبر 4، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، شیطان ایسے لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، جماعت چھوڑنے والے 27 نمازوں کی اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص سورج کے طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے، شیطان ایسے انسان کے کان میں بشارت کرتا ہے۔ نمبر 7، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں دیر کرتا ہے حتیٰ کہ اس نماز کا وقت نکل جائے تو ایسا انسان بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز وقت مقررہ پر مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب تیسرے گروہ کے بارے میں سنیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کے اندر 4 نمازیں پڑھتی ہیں، 1 چھوڑتی ہیں، یا 3 پڑھتی ہیں، 2 چھوڑتی ہیں، یا فقط جمعے کے لیے تشریف لے آتی ہیں، یا فقط عید ہی کی نماز ادا کرتے ہیں، یا زیادہ احسان کرتے ہیں تو کسی کے جنازے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ بھی بے نمازی ہیں، ان کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لیکن ان لوگوں نے دین کے اندر ایک نئی راہ نکالی کہ 4 نمازوں والا راستہ نکال لیا، 2 نمازوں والا راستہ نکال لیا، یا فقط جمعہ ہی کو فرض سمجھ لیا، یا عید ہی کی نماز کو فرض سمجھا، یا جنازے ہی کی نماز کو فرض سمجھ لیا۔ پیارے بھائیوں، اب بے نمازی کے بارے میں ہمارے بیان کا خلاصہ سنیے۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث اور علماء کے صحیح اقوال کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے۔ نمبر 2، بے نمازی مشرک ہے۔ نمبر 3، بے نمازی منافق ہے۔ نمبر 4، بے نمازی مرتد ہے۔
وقت حاکم کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ اسے توبہ کرنے کا حکم دے. اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کر لے تو صحیح ہے, ورنہ اسے قتل کر دیا جائے. نمبر 5, بے نمازی کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ حرام ہے. نمبر 6, بے نمازی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے. نمبر 7, بے نمازی مسجد الحرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. نمبر 8, بے نمازی کا مسلمان کی میراث میں کوئی حصہ نہیں. نمبر 9, بے نمازی اگر مر جائے نہ اسے غسل دیا جائے, نہ اسے کفن دیا جائے, نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے, نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, بلکہ اس کو صحرا میں جا کر پھینک دیا جائے جانوروں کی طرح. نمبر 10, بے نمازی کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. نمبر 10, مسلمانوں کے لیے جائز نہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. نمبر 11, بے نمازی قیامت کے دن بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہوگا. نمبر 12, بے نمازی کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے. نمبر 13, بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. نمبر 14, بے نمازی کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. نمبر 15, بے نمازی کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب نہ ہوگا. نمبر 16, بے نمازیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو نمازوں سے باغی ہیں, ایسے لوگ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں گے اور نمازوں کی حفاظت کریں گے, کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر نماز وسطیٰ جو ہے یعنی عصر کی نماز, اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ قیام کرو. اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو جماعت کو ترک کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے خوف کی حالت میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی, صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز ادا کرے اور ایک حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے. جب یہ نماز ادا کر لیں تو یہ ان کی جگہ پر چلے جائیں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, اور حفاظت کرنے والے ان کی جگہ پر آ کر آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اور آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی بے نمازی ہیں, جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتے ہیں, ایسے تمام لوگ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں, کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع برتتے ہیں. اور آگے جا کے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہ لوگ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو, جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. اور آخر میں میرے تمام مسلمان بھائی اور اسلامی بہنیں, اللہ رب العزت کا فرمان سن لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, نہ تمہیں تجارت نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ایسا انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. آگے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو
جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پروانہ آ جائے، پھر تم کہو کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دو، ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت پہنچ جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے لوگو تم جو بھی کر رہے ہو اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے باخبر ہے سبحانہ و تعالی۔ اور آخر میں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دو تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بات حق کہی، حق سنی، اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔